ادب صرف لفظوں کا کھیل نہیں، قوموں کی یادداشت بھی ہوتا ہے۔ اور بڑے ادیب صرف کتابیں نہیں لکھتے، وہ زمانوں کی سوچ، تہذیب اور احساس کو لفظوں میں محفوظ کر جاتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی کی۔ بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں۔ علم یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف باہلی۔ السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال، آداب۔ دوستو صاحبو، میں ہوں عارف باحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتی کتابیں۔ بولتی کتابوں کے اس پروگرام میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا نام ہے چراغ اہل قلم۔ ایک ایسا سلسلہ جس میں ہم برصغیر کے ممتاز، نامور، قداور اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ادیبوں کی زندگی، شخصیت، فن، فکر اور ادبی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے ادیبوں کے نام گنوائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے زمانے کو سمجھیں، ان کے اسلوب کو پہچانیں، ان کی تحریروں کے چراغ سے اپنی ادبی روایت کو روشن کریں اور نئی نسل کو بتائیں کہ بڑے ادیب محض کتابوں کے مصنف نہیں ہوتے، وہ تہذیب کے امین، زبان کے معمار اور احساس کے ترجمان بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے چراغ اہل قلم میں ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اردو ادب کی دنیا کا ایک نہایت منفرد، تہدار، خاموش مگر بہت گہرا نام ہے۔ یہ نام ہے انتظار حسین کا۔ انتظار حسین ان ادیبوں میں سے نہیں تھے جو زور بیان سے چونکا دیں، وہ ان لکھنے والوں میں سے تھے جو آہستہ آہستہ قاری کے اندر اترتے ہیں اور پھر وہاں ایک اداس روشنی کی طرح ٹھہر جاتے ہیں۔ ان کے یہاں ہجرت بھی ہے، یاد بھی ہے، تہذیب کا زوال بھی ہے، داستان کی خوشبو بھی ہے، اور ایک ایسا انسان بھی ہے جو اپنے ماضی کو چھوڑ کر آگے تو بڑھ آیا ہے مگر دل کا ایک حصہ ہمیشہ پیچھے رہ گیا ہے۔ اسی لیے انتظار حسین کا نام اردو فکشن میں صرف ایک ادیب کا نام نہیں، ایک پورے تہذیبی احساس کا نام بن چکا ہے۔ انتظار حسین کی پیدائش 21 دسمبر سن 1925 کو ڈبائی ضلع بلند شہر میں ہوئی۔ ان کا بچپن اتر پردیش کی اس فضا میں گزرا جہاں قصباتی زندگی، مذہبی روایت، لوک کہانیاں، تہذیبی آداب اور پرانی دنیا کی ایک مخصوص چال ڈھال ابھی باقی تھی۔ یہی وہ دنیا تھی جو بعد میں ان کی تحریروں میں بار بار لوٹ کر آئی۔ ان کے ہاں گاؤں، قصبہ، پرانی گلیاں، مسجدیں، محلے، درخت، جانور، داستانیں، محاورے، یہ سب محض پس منظر میں نہیں بنتے بلکہ ایک زندہ تہذیبی یادداشت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ شاید اسی لیے ان کی تحریر پڑھتے ہوئے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف کہانی نہیں سنا رہے، ایک کھویا ہوا جہان واپس لا رہے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں بھی انتظار حسین نے اردو زبان اور اردو ادب سے گہرا تعلق رکھا۔ انہوں نے میرٹھ کالج سے BA اور پھر اردو میں MA کیا، مگر ان کی اصل تربیت صرف درسگاہوں میں نہیں ہوئی۔ ان کی بڑی درسگاہ روایت، قصہ، مذہبی حکایت، قدیم اساطیر اور برصغیر کی مشترکہ تہذیبی فضا تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ادب میں صرف جدید انسان کی بے چینی نہیں ملتی بلکہ پرانی روایتوں کی بازگشت بھی سنائی دیتی ہے۔ ان کے ہاں کہانیاں، داستانی فضا، اسلامی روایت، قدیم ہندوستانی تہذیب اور ہجرت کے بعد کی شکست خوردہ نفسیات سب ایک دوسرے کے ساتھ چلتے نظر آتے ہیں۔ پھر برصغیر کی تاریخ کا وہ اہم زخم آیا جس نے لاکھوں زندگیاں بدل دی، تقسیم ہند۔ انتظار حسین بھی اس سانحے سے گزرے اور ہجرت کے بعد لاہور آ بسے۔ یہی ہجرت ان کی زندگی کا سب سے بڑا تجربہ بنی اور یہی ان کے ادب کا مرکزی استعارہ بھی۔ لیکن ان کے یہاں ہجرت صرف ایک سیاسی یا جغرافیائی عمل نہیں ہے، وہ ایک باطنی ٹوٹ پھوٹ ہے، ایک دائمی محرومی ہے، ایک ایسا خلا ہے جسے نہ نیا شہر بھر پاتا ہے، نہ نئی ریاست۔ انتظار حسین کے بہت سے کردار گویا ہمیشہ کسی کھوئی ہوئی بستی، کسی چھوٹے سے محلے، کسی گزری ہوئی صبح یا کسی ایسے گھر کی تلاش میں رہتے ہیں جو اب صرف یاد میں باقی ہے۔ یہی ان کے فن کی سب سے پہچانی جانے والی اور سب سے دردناک کیفیت ہے۔ لاہور آ کر انہوں نے صحافت سے وابستگی اختیار کی اور کالم نگاری بھی کی۔ وہ اخباری دنیا سے جڑے رہے اور بعد میں ان کا لاہور نامہ بہت مقبول ہوا۔ ان کی اصل شناخت افسانہ نگاری اور ناول نگاری سے بنی۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ گلی کوچے 20ویں صدی کے وسط میں شائع ہوا اور پھر وہ مسلسل افسانے، ناول، مضامین اور کالم لکھتے رہے۔
وہ ان ادیبوں میں سے تھے جن کے ہاں مقدار بھی موجود ہے اور معیار بھی۔ ان کی تحریروں میں جلد بازی نہیں، ایک دھیمی مگر دیر پا آگ ہے۔ انتظار حسین کے افسانوں کا ذکر کیے بغیر ان کی ادبی شخصیت مکمل نہیں ہوتی۔ ان کے نمایاں افسانوی مجموعوں میں گلی کوچے، کنکری، آخری آدمی، شہر افسوس، کچھوے، خیمے سے دور اور خالی پنجرہ شامل ہیں۔ ان عنوانات کو ہی دیکھیے، گلی، کنکری، آخری آدمی، افسوس، کچھوا، خیمہ، پنجرہ، یہ سب چیزیں کسی بڑے شور کی علامت نہیں ہیں، بلکہ ایک خاموش اور گہری انسانی کیفیت کی نشانیاں ہیں۔ انتظار حسین کے ہاں کہانی اکثر سیدھی لکیر میں نہیں چلتی، کبھی خواب کی طرح کھلتی ہے، کبھی کسی پرانی داستان کی طرح، کبھی یاد کی طرح اور کبھی کسی ویران شہر میں بجتی ہوئی آہٹ کی طرح۔ ان کے ناولوں میں بھی ایک خاص تہذیبی اور نفسیاتی جہان آباد ہے۔ چاند گہن، دن اور داستان، بستی، تذکرہ اور آگے سمندر ہے ان کے بڑے ناولوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان میں سے خاص طور پر بستی نے انہیں عالمی سطح پر نمایاں کیا۔ یہ ناول صرف ایک فرد یا ایک جگہ کی کہانی نہیں، بلکہ پاکستان کی تاریخ، تقسیم کے زخم، ٹوٹتی ہوئی سماجی ترتیب اور یاد کے بکھرے ہوئے چراغوں کی داستان ہے۔ بستی میں انتظار حسین نے تاریخ کو نعروں میں نہیں، انسانی ذہن کے اندر ٹوٹتے اور بنتے ہوئے مناظر میں پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ناول اردو فکشن کے بڑے شاہکاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انتظار حسین کے فن کی سب سے اہم خوبی شاید یہی ہے کہ وہ وقت کو ایک سیدھی لکیر کے طور پر نہیں دیکھتے۔ ان کے یہاں ماضی، حال اور کبھی کبھی اساطیری زمانہ بھی ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کی کہانی میں آج کا انسان اچانک کسی قدیم حکایت کے سائے میں آ کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی کسی بستی کا ذکر سناتے سناتے وہ صدیوں پرانی تہذیب کی طرف مڑ جاتے ہیں، اور کبھی آج کی ویرانی میں پرانے زمانے کی کوئی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ یہ اسلوب اردو ادب میں ان کی خاص پہچان ہے۔ وہ جدید بھی ہیں مگر اپنی جڑوں سے کٹے ہوئے نہیں۔ وہ روایت سے وابستہ بھی ہیں مگر محض ماضی پرست نہیں۔ ان کے یہاں ہجرت ایک ایسا موضوع ہے جو صرف 1947 تک محدود نہیں رہتا۔ وہ ہجرت کو انسان کی بنیادی بے وطنی سے جوڑ دیتے ہیں۔ گویا انسان صرف ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں جاتا، وہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں بھی پھینک دیا جاتا ہے، ایک تہذیب سے دوسری تہذیب میں بھی، اور ایک خواب سے دوسری حقیقت میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ انتظار حسین کے کردار اکثر مکمل طور پر کہیں نہیں رہتے۔ ان میں ایک مستقل اداسی، ایک مستقل تلاش اور ایک مستقل احساس زیاں موجود رہتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ نئی بستیاں بن بھی جائیں، پرانی بستی دل سے نہیں نکلتی۔ انتظار حسین کی نثر کا انداز بھی بے حد اہم ہے۔ ان کی زبان شائستہ ہے، نرم ہے، رواں ہے، مگر سادہ ہوتے ہوئے بھی تہدار ہے۔ ان کے جملے اکثر دھیرے سے آتے ہیں، جیسے کوئی بزرگ راوی محفل میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ قصہ سنا رہا ہو۔ ان کے ہاں لفظوں کی چمک دمک سے زیادہ فضا کی اہمیت ہے۔ وہ ماحول بناتے ہیں، کیفیت پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس کیفیت میں کہانی خود جنم لینے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریر کو صرف پڑھا نہیں جاتا، محسوس بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ انتظار حسین نے خود کو کسی سخت نظریاتی خانے میں قید نہیں کیا۔ وہ اپنے زمانے کے ادبی حلقوں میں موجود رہے، مگر پوری طرح کسی ایک جتھے یا ادبی نعروں کے حوالے نہیں ہوئے۔ شاید اسی لیے ان کے ہاں انسان اور تہذیب کا سوال زیادہ گہرا ہو گیا۔ وہ سیاست کو بھی دیکھتے ہیں مگر انسانی اور تہذیبی انجام کے ساتھ۔ وہ تقسیم کا ذکر بھی کرتے ہیں مگر صرف تاریخ کے واقعے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک روح کے زخم کے طور پر۔ یہی ان کا امتیاز ہے۔ وہ شور سے زیادہ بازگشت کے ادیب ہیں۔ ادبی دنیا نے بھی ان کی عظمت کو وقت کے ساتھ پہچانا۔ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ملا، ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا، کمال فن جیسا بڑا اعزاز ملا، اور بین الاقوامی سطح پر سن 2013 کے مین بکرز انٹرنیشنل پرائز کے لیے ان کا نام شارٹ لسٹ ہوا۔ یہ سب اعزاز اپنی جگہ، مگر انتظار حسین کا سب سے بڑا اعزاز شاید یہ ہے کہ اردو ادب میں ان کا نام ایک ایسے ادیب کے طور پر لیا جاتا ہے جس نے ہجرت، یادداشت اور تہذیبی زوال کو ایک نئی ادبی زبان دی۔ زندگی کے آخری برسوں تک انتظار حسین لکھتے رہے، سوچتے رہے اور اپنے عہد کے ساتھ مکالمہ کرتے رہے۔ بڑھتی عمر کے باوجود ان کے اندر کا راوی خاموش نہیں ہوا۔ پھر 2 فروری سن 2016 کو لاہور میں یہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے نام کی بازگشت کم نہ ہوئی۔
پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز نے ان کے نام سے ایک ادبی انعام بھی منسوب کیا، مگر سچ تو یہ ہے کہ انتظار حسین جیسے ادیب کو زندہ رکھنے کے لیے کسی اعلان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی تحریروں میں خود زندہ رہتے ہیں۔ انتظار حسین کی اصل عظمت یہی ہے کہ انہوں نے اردو ادب کو یاد کی تہذیب عطا کی۔ انہوں نے بتایا کہ قومیں صرف سرحدوں سے نہیں بنتی، یادداشت میں بھی بنتی ہیں۔ انسان صرف حال میں نہیں جیتا، اپنے ماضی کے ساتھ بھی جیتا ہے، اور جب ماضی بکھر جائے تو اس کے ٹکڑے کہانیوں، استعاروں، خوابوں اور داستانوں میں جمع کیے جاتے ہیں۔ انتظار حسین نے یہی کیا۔ انہوں نے بکھری ہوئی دنیا کے ٹکڑے اٹھا کر ادب کی ایسی بستی بنائی جس میں آج بھی قاری داخل ہوتا ہے تو اسے اپنی ہی کھوئی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہی بڑے ادیب کی پہچان ہے۔ ادب کے یہ بڑے نام صرف کتابوں میں نہیں رہتے، یہ ہماری تہذیب، ہماری زبان اور ہماری اجتماعی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے بولتی کتابوں کے سلسلے چراغ اہل قلم کی ایک نئی ویڈیو، ایک نئی ادبی شخصیت کے تعارف کے ساتھ۔ سلامت رہیں۔